وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف 20 سے 25 آیت تک آج کا سبق ہے، حصہ اول ہے. 2445 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی اور دنیا کی یاد سے آباد ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی، بے شک انسان صریح ناشکرا ہے. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لیں اور تم کو چن کر بیٹے دیے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے خدا کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے خدا کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں خدا کی بیٹیاں مقرر کیا. کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 20. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ. اور کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم انہیں نہ پوچھتے. ما لہم بذالک من علم. انہیں اس کی کچھ خبر نہیں ہے. انہم الا یخرصون. وہ محض اٹکل دوڑاتے ہیں. ام آتیناہم کتابا. کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے؟ من قبلی فہم بہ مستمسکون. کہ یہ اس پر قائم ہیں. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے پیرو ہیں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ. اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا.
الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امۃ وانا على آثارهم مقتدون۔ تو وہاں کے دولت مندوں نے، یعنی کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے پیروکار ہیں۔ 23 نمبر تک میں نے آپ کو مضمون اس کے بارے میں نے گزشتہ سبق میں بھی اللہ کی عطا، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے کچھ بات کی تھی، لیکن یہ باتیں ہم کرتے ہیں، زبان سے نہیں تو عمل سے ایسا کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، یعنی دیکھیں یہ جملہ ہم کہتے ہیں نا، یار میری تو قسمت میں نہیں ہوگی یہ نیکیاں، یہ اچھی، یہ نیکیوں والی زندگی، یا یہ میری قسمت میں نہیں ہے، مجھے یوں لگتا ہے میری قسمت میں نہیں ہے، ہماری تو قسمت میں یہ نہیں لکھا یار، ہم تو بڑے گناہ گار بندے ہیں، اور بس یہ اس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں، ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے حالات میں پیدا کیا، وغیرہ وغیرہ مختلف باتیں ہیں۔ تو اب پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما لہم بذالک من علم انہم الا یخرسون، یہ گمان سے کام لیتے، اٹکل۔ دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک گمان ہے ہمارا، اور ہمارے نزدیک وہ گمان صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، اور ساتھ میں کسی مرد نے مٹھی بھر داڑھی بھی چھوڑ دی ہے، یا نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی بھی کرتا ہے، اور لیکن اس کا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے، اور آخرت کو اس نے ترجیح نہیں دی، وہ ضمنی طور پہ ایسے کام کرتا ہے، دکھاوے کے کام کرتا ہے، نماز کے مقصد سے وہ غافل ہے، دکھاوا کرتا ہے۔ اصل میں یہ شخص جو ہے دنیا دار ہے، دیکھیں یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے، یہ پوری قوم ایسی ہے، ہم سب دنیا کے متوالے ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ میری حیثیت کو بھی جانیں، میں ایک عام انسان ہوں آپ لوگوں کی طرح، ہو سکتا ہے علم میں آپ سے کم ہوں، آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہو، میری تعلیم اتنی نہیں ہے، نہ دین کی تعلیم زیادہ ہے، نہ یہ جو بھی ہے جو دنیا کی ہوتی ہے یہ بھی نہیں ہے زیادہ، بس ایک عام سا فرد ہوں میں، لیکن ایک نصیحت کی بات تو ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو دعوت فکر تو دے سکتا ہوں نا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ پھر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نضر اللہ عبدا، خدا اس بندے کو، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، حشاش بشاش رکھے، جس نے مجھ سے ایک بات سنی اور پھر دوسرے تک پہنچا دی۔ تو بس یہ میری یعنی جو بنیاد ہے بس یہی باتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمائے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس شخص کی بات سب سے زیادہ اچھی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ بس میں مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں، اننی من المسلمین۔ تو یہ قرآن اور حدیث اس طریقے سے میں نے یعنی میرا ویژن یہی ہے، آپ کے ساتھ اگر بات چیت کر رہا ہوں تو یہی ویژن ہے، باقی میں آپ سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، کسی اجر کا، کسی عزت کا، یا جو بھی ہے۔ تو اچھا اب دیکھیں جب میں آپ سے اس طریقے سے بات کر رہا ہوں مخلصانہ انداز میں، تو آپ بھی ذرا سوچیں اس بات پہ
یعنی جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے کہہ رہا ہوں، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ساری باتیں ہم میں موجود ہیں، لیکن ہم سوچتے تو نہیں ہیں۔ اچھا، یہ آیت نمبر 20 جو ہے، انہم الا یخرسون، کہ یہ اٹکل دوڑاتے ہیں، گمان سے کام لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور بھی وضاحت سے فرمایا ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ یہ تو ایک گمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں آج کا مسلمان، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان تو آپ کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا، یعنی تو گمان ہے، اور گمان اگر ٹھیک بھی ہو تب بھی وہ گمان ہی رہے گا جب تک اللہ اور اس کے رسول یعنی اس پر سواد نہ کرے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اب کافروں کا ایک گمان تھا، طریقہ غلط تھا، مشرکین مکہ کا، وقالوا نہیں، وہ کہتے تھے کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم جو ان بتوں کو پوجتے ہیں تو یہ تو ہماری منزل تو اللہ ہے، یہ اللہ کے ہمیں نزدیک کر دیں گے۔ تو گمان تو ایک گمان تھا جو کہ غلط تھا، بتوں کے ذریعے، بتوں کو پوجنے کے ذریعے وہ اپنے مدعا کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا، اب گمان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یخرسون، ہمارا گمان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہمارا گمان یہ ہے کہ ہم جنتی ہیں آخر کار، بلکہ پیر صاحب تو پکڑ کے لے جائیں گے ہمیں ہاتھ سے، ہم تو بس پیر کا نام لیا اور بس وہ چلے گئے جنت یا ہم امت محمدیہ ہیں، یہ ہمارا گمان ہے۔ یہ گمان تو غلط ہے، سارے گمان، یعنی دیکھیں میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دین کے متعلق ہمارے جو بھی ہیں یہ ہمارے گمان ہیں، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، اور اگر دلائل کی روشنی میں دیکھیں تو یہ گمان غلط ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اصل میں تو ہم مومن نہیں ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا بس صرف گمان ہے اسلام کا، ہمارا گمان یہ ہے کہ قرآن پر ہمارا یقین ہے لیکن قرآن پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارا گمان یہ ہے، ایک شخص نماز روزے کی پابندی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوں، یہ گمان تو اس کا غلط ہے۔ عبادت تو محدود نہیں ہے، عبادت کے معنی تو وسیع ہیں۔ سارے گمان جو ہے، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو نوٹ کریں اللہ کی عطا سے، دین کے متعلق ہمارے جو بھی گمانات ہیں وہ غلط ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تعالیٰ دلیل مانگتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں اپنے مسلمان ہونے کی، امت محمدیہ کا فرد ہونے کی، جنتی ہونے کی۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، لیکن ہم باغی ہیں، ہم فاسق ہیں، ہم منافق ہیں، ہماری روش کافرانہ ہے، ہماری روش مشرکانہ ہے۔ اس کے دلائل موجود ہیں قرآن سے۔ من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، دلیل قرآن سے، دلیل حدیث سے۔ کون ہے زیادہ گمراہ؟ اس شخص سے جو کہ من چاہی زندگی گزار رہے، اپنی مرضی سے، اپنی نفسانی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہے، اس سے گمراہ کوئی نہیں۔ من اضل، سب سے بڑا گمراہ یہی ہے آج کا مسلمان۔ ہم مشرک ہیں۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی
خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے۔ ہم تو نفس پرست لوگ ہیں، دین ہماری نفس پرستی پر مشتمل ہے۔ جو جملہ، جو کام ہمیں پسند آتا ہے وہ کرتے ہیں، جو نہیں آتا وہ نہیں کرتے۔ مختصر بات کہہ رہا ہوں میں، میاں بیوی آپس میں جو تعلق رکھتے ہیں، اچھا یا برا، ڈزنٹ میٹر، اچھا یا برا، لیکن دین اس کی بنیاد نہیں ہے۔ والد اولاد سے اور اولاد والدین سے جو بھی رویہ رکھتے ہیں، اچھا یا برا، اس کی بنیاد دین اسلام نہیں ہے۔ بس ہم دنیا میں جو بھی زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ کی وجہ سے نہیں گزار رہے، ہمارے کسی کام میں للہیت نہیں ہے، بس آباء و اجداد کی تقلید ہے۔ یہاں تو یہ مضمون یعنی بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ ایک تو یہ گمان کی بات میں نے آپ کو کر دی، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ اس پر قائم ہے؟ ہمارے جو گمان ہے، یہ بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے، ہمارے اپنے متعلق جو گمان ہے اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سنی سنائی باتیں ہیں، ایک بات سنی ہم نے اس کو دلیل بنا لیا۔ اکثر لوگ حدیث سے من چاہا مطلب لیتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی امت کو لے جائیں گے اور پھر خود جنت میں جائیں گے۔ باتیں تو اپنی جگہ ساری ٹھیک ہیں، لیکن ہم نے غلط سمجھا اسے۔ آج میں آپ دعوے سے کہہ رہا ہوں، آج ہم صاحب ایمان نہیں ہیں، ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، ذرہ نہیں ہے ایمان کا۔ ہمارا تو یقین دنیا پر ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہمارے ہر کاموں میں نفسانیت ہے اور مفاد پرستی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ام آتیناہم کتابا، بھئی کوئی کتاب، کوئی دلیل ہے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، سنی سنائی باتیں ہیں۔ دین اسلام، دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ کریں، اصل میں تو قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہمارا مدعا ہے اور نفس پرستی ہمارا شیوا ہے۔ کون سا اسلام، کون سا مسلمان، کون سا ایمان؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب آپ ایک دھوکے کی بنیاد پر زندگی، جس طرح آپ کو دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے، اسی طرح ہمیں دین کا بھی دھوکہ لگا ہوا ہے کہ بھئی میں دین مطلب میں مسلمان ہوں۔ ایک دھوکہ ہے آپ کا، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا ایمان باللہ ہے نہیں، ہمارا ایمان بالدنیا ہے۔ دیکھیں یقین، ایمان کہتے ہیں یقین کو، ہمارا یقین ظاہر پر ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ ہماری تو بت سے امیدیں، بت کیا؟ دنیا، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہے، اس پہ جان بھی قربان اور سب کچھ قربان، دنیا پر پیسہ ظاہر، دنیا کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے لوگ ماں سے تعلق بگاڑ لیتے ہیں، باپ سے جھگڑے کر لیتے ہیں مال کی بنا پہ، بھائی بہن سے لڑتے ہیں، بہن بھائیوں سے لڑتی ہیں مال کی بنیاد پر، دنیا کی بنیاد پر۔ ہماری تو ساری نفس پرستی ہے، اس بات کو نوٹ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ میرے سامنے تو ابھی مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کون سن رہا ہے، لیکن جو بھی ہیں، میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں جو برائے نام مسلمان ہیں، اپنے اوپر رحم کریں۔ وہ دن جب آئے گا لا مرد لہ، پھر وہ واپس نہیں ہوگا۔ آج اپنی فکر کریں،
اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں. قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. تو بہت ہی ایک پیچیدہ قسم کی صورتحال ہے. دیکھیں 100 باتوں کی ایک بات، قرآن کی آج ہمیں ضرورت نہیں ہے، ضرورت محسوس نہیں کرتے. قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ انفرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پہ. ساری امت مسلمہ کا یہ حال ہے. بات تو ختم ہو گئی. ما عبدناہم، ہم اسی کو عبادت قرار دے رہے ہیں. لاکھوں لوگ جاتے ہیں حج کے لیے، لاکھوں لوگ عمرے کرتے رہتے ہیں، کروڑوں لوگ جو ہیں، کروڑوں نمازی ہیں، کروڑوں روزے دار ہیں، بیچ میں بھس ہے، خس و خاشاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دیکھیں حضور نے تو ہمارے حکیم تھے، جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی اقوام تمہیں کھائیں گی. جس طرح کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے لوگ جب کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، آؤ بھائی تم بھی کھا لو، پھر وہ دوسرے کو دعوت دیں، آؤ. اس طرح تمہاری مثال ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا حضور وَمِن قِلَّتِنَا يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، یا رسول ہماری تعداد بہت کم ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہاری مثال خس و خاشاک کی ہوگی. وَلَكِنْ وَقَعَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ، تمہارے دل میں وہن آ جائے گا، وہن، کمزوری. تو صحابہ کرام نے بڑی جرت کی پوچھا حضور یہ وہن کیا چیز ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے 2 باتیں، 2 علامات ارشاد فرمائیں. حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف. بس حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. آج اگر یہ کیفیت نہ ہو تو آپ مجھے بتا دیں. دیکھیں میں خام خیالی سے باتیں نہیں کرتا جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس کی کوئی میرے پاس دلیل نہ ہو. ہاتو برہانکم، میں دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ سے. آپ اپنے اوپر رحم کریں. یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور زندگی کا کوئی پتہ تو نہیں چلتا. آپ بڑھاپے کے انتظار میں ہیں. بوڑھے لوگ کہتے ہیں ابھی تو، جو صحت مند ہے نا، بعض بوڑھوں سے میں سنتا ہوں کہتے ہیں ابھی تو زندگی کافی ہے ہماری، 70 سال عمر ہو گئی ہے، صحت اللہ تعالیٰ نے دی بھی ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے. یہ غفلت، ایسے میں سنتا ہوں. یعنی موت کا تو دیکھیں، موت کی طرف سے ہمارا، یعنی موت سے پیٹ پھیر لی ہے. موت کا کوئی تیاری نہیں ہے، موت کا کوئی مطلب کوئی تیاری نہیں ہے موت کی، ورنہ تو قیامت موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بڑی مشکل صورتحال ہے جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. آج آپ جی لیں جتنا جینا ہے، کل واپس رب کے پاس جانا ہے. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے رہے. تو دیکھیں مہلت ہے، جتنے بھی غلط اندازے لگا سکتے ہیں آپ لگا لیں. ہماری زندگی کی بنیاد غلط اندازوں پر ہے. میرے باپ تو ٹھیک تھا، وہ اس کا طریقہ ٹھیک تھا، یہ مضمون تو یہی آ رہا ہے.
انا وجدنا آباءنا علی امت وإنا علی آثارہم مہتدون، ہم تو سب اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے والدین کی بڑائی اور تعریف کرتا رہتا ہے، حالانکہ ہمارے سارے والدین مدتیں ہوئی، امت گمراہ ہو چکی ہے، مدتیں صدیاں بیت گئی ہیں، امت گمراہ ہے، دنیا دار ہے۔ اچھا، یہ چیز جو ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ایک دھوکہ ہے۔ دیکھیں، دین کے متعلق کسی بھی چیز میں ہم دلائل سے یعنی اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ بات میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آج دراصل ہم دین کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، کامل دین کی، تو پھر جزیات کی بھی آپ کو پھر پرواہ نہیں ہوتی۔ تو پہلے تو آپ کو دین کی نیت کا پتہ ہونا چاہیے، دین ہے کیا، کیوں ہے، کس کے لیے ہے، لے لیں تو کیا ہوگا، چھوڑ دیں تو کیا ہوگا۔ یہ ہمارے پاس سوال، یعنی اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ دین کو ہم چھوڑ چکے ہیں، کلی طور پہ دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہماری حالت تو واضح ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا منزل ہے ہماری۔ دیکھیں، ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، بڑی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے۔ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں ہے، تو قیامت کے دن میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو تھوڑی سی اس آیت پہ غور کریں، سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ ان کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ گمان کیا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، حضور کی امتی ہیں، اور بس یہ گمان ہے ہمارا۔ لیکن یہ گمان غلط ہے، ہم نہ مسلمان ہیں، نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں سچے، جھوٹے ہیں، جھوٹے امتی ہیں، جھوٹا دعویٰ ہے اسلام کا، جھوٹا ہی دعویٰ ایمان کا۔ ساری کوشش دیکھیں، قرآن ہے، قرآن میں بتا رہا ہوں آپ کو، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری کوششوں کا محور ان کا دنیا کی زندگی، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بچنے سے یہاں پر موقع ہے کہ آپ بچا لیں اپنے آپ کو۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة
وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون۔ اور کہتے ہیں اگر خدا چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ ام آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون۔ یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پکڑتے ہیں۔ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون۔ بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رستے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون۔ پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہو، کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم